السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات صرف 23 سال کی زندگی میں انہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ شرک کو بدعت سے انسانوں کے ایمان کو پاک فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رنگ لائی، دنیا کے پورے نظام کے اندر ہلچل پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو لمحات احادیث نبویہ سے ہمیں ملتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی بخار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر موجود تھے، حجرے میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزا کی حالت طاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ مسواک کریں۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا تو دستک ہوئی، باہر سے ایک شخص اندر داخل ہوئے۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ مختصراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف اشارہ فرمایا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے مسواک لیے اور اپنے منہ میں چبایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھا۔ یہ آخری وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی ازواج محترمہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں پہنچا۔ کتنی محبت تھی۔ آج آپ نظر دوڑائیں کہ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے۔ اپنے شوہروں پر بدتمیزی کے الفاظ اختیار کیا کرتے ہیں۔ محبت کی چیز ہی نہیں رہی۔ شوہر کو برے القاب سے یاد کیا کرتے ہیں۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی وہ سنت کو ادا فرمایا اور امت کو ایک پیغام دیا کہ اپنی زندگیوں میں مسواک کا استعمال کرو۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں باہر سے دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا گیا کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ ملک الموت آئے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت چاہتے، در سے آنے کی اجازت ملی۔ اللہ اکبر۔ جبرائیل علیہ السلام اور ملک الموت اندر تشریف لائے۔ سلام و پیام کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دیدار کا اللہ منتظر ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ملک الموت آپ کی روح قبض کر لیں گے۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، بہت ساری باتیں اس وقت میں ہوئی۔ مختصراً آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، حدیثوں میں آتا ہے کہ فرمایا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، جا کر اللہ سے پوچھ کر آؤ۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے اللہ کے پاس اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اللہ نے کہا کہ یا میرے حبیب، تمہارے بعد تمہاری امت کا نگہبان میں خود اللہ ہوں گا، شرط ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی پرستش نہ کی جائے۔ یہاں بھی جو ہے توحید کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر بھی امت کو دیا جا رہا ہے۔ اور پھر سے بہت سی حالات جبرائیل السلام کے سامنے رکھا کہ
فاجر کی موت روح کیسے نکالی جاتی ہے، نیک میرے بندوں کی روح کیسے نکالی جاتی ہے، بہرکیف میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں تھا الصلاۃ الصلاۃ اے ملکت ایمانکم، نماز نماز، غلاموں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں۔ یہ پیغام تھا امت کے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نورانی طریقوں کو اپنا کر زندگی بسر کر۔ نماز اصل چیز ہے۔ یہ آخری پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دنیا سے رخصتی ہوئی، وہ 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن تھا، صبح صادق کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ وہ شفیق نبی جنہوں نے امت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے میرے بھائیو دوستو؟ افسوس، صد افسوس کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوانح حیات کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور دین کو سیکھیں۔ ہر وقت کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں میرے بھائیو بزرگ دوستو، حتیٰ کہ مرض الموت کے وقت بھی اگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کر، لیٹ کر، آنکھوں کے اشارے سے، تو آپ کو نماز پڑھنا ہی ہوگا میرے بھائیو بزرگ دوستو۔ نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں، نماز کو قائم کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دوسرا رکن اسلام کا نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔